سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين الكريم۔ آج کی یہ محفل بڑی ہی تاریخی محفل ہے کہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی طرف منسوب یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جس جلسے سے، جس پروگرام سے قوم کو مسجد یا مدرسہ یا عالم یا حافظ یا قاری نہ ملے، وہ پروگرام اور جلسہ بے سود ہے، باج ہے۔ الحمدللہ آج کی اس محفل سے قوم کو ملنے والے دو عالم دین کی عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ مولانا شفیق اللہ جو ماشاءاللہ زیائی ہو چکے ہیں، وہیں مولانا حیدر علی جو دستار عالمیت کے بعد زیائی ہو چکے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بس چند مثالوں کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ چلتے ہیں، ہم اور آپ چلتے ہیں، لوہار پٹی میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رات دن چلتے رہتے ہیں، لیکن کسی کے لیے کارپیٹ بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں صاحب چلنے والے ان کے لیے کارپیٹ بچھا دیا جائے۔ رات دن لوگ چل رہے ہیں، اچھے اچھے لوگ لوہار پٹی میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے آنے کے وقت کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں ان کے لیے جو کارپیٹ بچھا دیا جائے۔ لیکن وہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں، فلاں بڑے صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے لیے لال کارپیٹ، مخملیہ کارپیٹ بچھا دیا جاتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ دنیا میں بہت سے لوگ چل رہے ہیں، لیکن کسی کے لیے کارپیٹ نہیں بچھایا جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگ ہیں، عام لوگوں کے لیے کارپیٹ نہیں بچھائی جاتی، لیکن جب خاص لوگ آتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں، تو ان کے لیے باقاعدہ کارپیٹ، لال کارپیٹ، گرین کارپیٹ، مخملیہ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہاں سے ہو کر کے چلے۔ پتہ کیا چلا کہ جن لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی عزت افزائی کے لیے، ان کی آمد پر خوش آمدید کہنے کے لیے کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ وہ اس پر چلے۔ تو دنیا میں جن لوگوں کے لیے کارپیٹ بچھائی جائے وہ بڑے سمجھے جائیں، یہ طالب علم وہ ہوتے ہیں جن کے فرشتے اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں، ان کے دنیا کا آدمی اگر کارپیٹ بچھائے تو اس کی عظمت بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، اور یہ طالب علم دین حاصل کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے دنیا والے بچھائے نہ بچھائے، اللہ نے انتظام فرما دیا کہ فرشتوں کو مقرر فرما دیا کہ اے میرے فرشتے جب یہ طلبہ چلے، علم دین حاصل کرنے والے طالب علم چلے، کہ تم اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیا۔ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لظل طالب علم، کہ جب طلبہ چلتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے حدیث پاک کے الفاظ نے رضل طالب علم، اور دوسری روایت میں رضم بما یصنع، کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم حاصل کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیں۔ تو دنیا میں کسی کے لیے کارپیٹ بچھایا جائے تو وہ بڑا سمجھا جائے، ان کی عظمت کا اندازہ لگایا، خدا نے خود انتظام فرمایا کہ اے میرے فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھا دیا۔ یہ عظمت ایک طالب علم کی، اور ایک عالم کی کیا عظمت و شان ہوتی ہے، وہ بھی ذرا سماعت کرتے چلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک نیپال ہے، اس میں نیپال کی ایک سرحد ہے، اس سرحد کی حفاظت کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ لوگ چنے جاتے ہیں، جنہیں ہم اور آپ آدمی کہتے ہیں۔ ملک میں جسے چن لیا جائے ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے، تو اس آدمی کو بڑی عزت دی جاتی ہے۔ صرف اسی کو نہیں، اس کے گھر والوں کو بھی بڑی عزت دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ وہ آدمی ہے جس کو ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے چن لیا گیا، اور صرف ملک کی حفاظت کے لیے اس کو چنا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس خاندان والوں کی بھی عزت افزائی ہوتی کہ یہی وہ ہے جن کے گھر میں ملک کا آرمی ہے، ملک کا فوج ہے، ملک
بندے کو دنیا والا اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے چن لیا جائے تو وہ بڑا سمجھا جاتا ہے، اس کے خاندان کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یہ علماء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے چن لیا۔ تو ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے جن کو چنا جائے وہ بڑا ہوتا ہے، جن کو خدا نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء تم میں سے ایمان والوں کی اور ان علماء کی کو بلند فرمایا، درجوں بلند فرمایا۔ اب کتنے درجے بلند فرمایا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ دینے والا جانتا، لینے والا جانتا۔ درجات کہا گیا، درجہ نہیں کہا گیا، ایک درجہ نہیں، درجات۔ کتنا بلند کیا، کتنے درجے بلند کیا یہ خود خدا جانتا ہے، اور جس کو اللہ نواز میں وہی جانتا ہے۔ تو یہ عظمت و شان ہے۔ ان کی اور عظمت و شان ایک اور روایت کے روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ ملک کے وزیر اعظم کی بارگاہ میں مدد کی گہار لگانا چاہیں، لیکن آپ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ چاہیں گے تو وزیر اعظم سے ملنا تو کیا ان کی گاڑی کو چھونا کے نصیب نہ ہو۔ کیوں؟ بڑے ہیں، بڑی بارگاہ ہے، وہاں ہر کسی کو پہنچ نہیں ہوتی۔ اس بارگاہ میں ہم کو کچھ مانگنا ہے، کچھ کہنا ہے تو کسی بڑے کی مدد لینی پڑے گی، اور جس کی مدد سے ہم اپنی بات وہاں پہنچا دیں گے تو پوری دنیا والے یہ جانیں گے کہ اس کی مدد سے ہم اپنی مانگ وہاں تک پہنچا پا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ اس کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اور ورنہ تو ہر کوئی اس کے بارگاہ میں پہنچ سکتا تھا لیکن کوئی نہیں پہنچ پاتا، اور جس کے ذریعے ہم اپنی بات پہنچا دیں، جس سے ہم اپنی بات منوا لیں اس بڑی بارگاہ میں، اس کو بڑا سمجھا جائے گا۔ اب ان علماء کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو اپنے بندوں کو اپنا جلوہ عطا فرمائے گا، اپنے جلوے کا دیدار عطا فرمائے گا۔ ابن عساکر کے یہ حدیث پاک ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہر جمعہ کو جنت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اپنا جلوہ نصیب فرمائے گا، اور پھر فرمائے گا اے میرے بندو مانگو کیا مانگو۔ لوگ سوچ پڑ جائیں گے کہ اے میرے خدا، جنت میں جس کی خواہش کرتا ہوں وہ تو مل ہی جاتی ہے، پھر آپ کیا مانگے؟ وہاں پر ان کی مدد کوئی کرے گا تو یہ علماء کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا کہ یہ علماء کریں گے، علماء کے پاس لوگ پہنچیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں، یہ خدا کی بارگاہ میں کس چیز کی مانگ رکھیں، علماء بتائیں گے، اور وہی بات یہ بندے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو یہ عظمت و شان ہے ایک عالم دین۔ تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے کہ علماء کی اہمیت سمجھیں۔ اور ایک آخری بات دنیاوی اعتبار سے میں سمجھا رہا ہوں علماء کی عظمت۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ یہ تکبر والی بات ہے، لیکن یہ تکبر والی بات میں نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ غور کریں گے دنیا میں بڑے سے بڑا کروڑپتی بھی ہوتا ہے، لکھپتی بھی ہوتا ہے۔ آپ نے کروڑپتی کو، لکھپتی کو ایک عالم دین کے لیے اس کی گاڑی کے دروازہ کھولتے اس کے چپل اور جوتے اٹھاتے دیکھا ہوگا، لیکن ایک عالم دین کو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ امید کرتے ہوں کہ یہ کروڑپتی کے لیے دروازہ کھولے ان کے جوتے چپل اٹھائے۔ حالانکہ دنیا کے اندر جو کروڑپتی بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، بہت بڑا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بندہ بھی ایک عالم دین کے لیے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولنا اور اس کے جوتے چپل اٹھانا اپنے لیے خوش قسمتی اور سعادتمندی سمجھتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے اثر بتا رہا، تو یہ نہ سوچے کہ علماء اپنے بارے میں تکبر والی بات کر رہے، نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی آپ دور فخر نیپال قبلہ تشریف لاتے تو سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ حضور آئے۔